السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم انیس الغریبین شفیع المذنبین آنی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و انیس نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا. صلوات پڑھیں سارے حضرات محمد وآل محمد کی ذات مبارکہ پہ. تمام برادران سے اپیل ہے کہ آپ جو ہیں بیٹھے تو ہیں تو مہربانی کر کے تھوڑا سا آگے آ جائیں. تو ٹائم بھی انتہائی قلیل ہے، 20 سے 25 منٹ. خطیب جو ہوتا ہے مطلب مجبوری ہے ہمارے بھائی مظفر کی، ورنہ جو خطیب ہوتا ہے اس کے لیے 20-25 منٹ کوئی معنی نہیں رکھتے. تو کیونکہ ہم بانی کی حیثیت سے یہاں حاضر ہیں، گھر کی مجلس ہے، تو انشاءاللہ اسی ٹائم میں ہی ختم کریں گے. ایک مومن نے، میں بلا تمہید گفتگو شروع کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. ایک مومن نے دعا لگائی ہے ذمہ سارے حضرات آمین کہیں گے. ان کی ہمشیرہ جو ہے نا وہ بیمار ہیں، وہ کھچیاں والا کوئی چاک ہے، اس میں وہ بچی موجود ہے. کریم خالق جناب سکینہ کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی سے مالا مال فرمائے، اس بچی کو لباس صحت عطا فرمائے، ان کی دوائیوں میں شفا عطا فرمائے. اور جتنے مومنین مومنات جہاں جہاں گھروں میں بیمار ہیں یا ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، وہاں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ گھر آنا نصیب فرمائے. حجت خدا ہادی برحق یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور یہ دنیا جو سازش ہمارے مذہب حقہ کے خلاف یہ جو انہوں نے کی ہے 40 کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود فرمائے. وہ دور بھی تھا جب ہاتھ پاؤں کٹا کے بچے دے کے ہم نہیں ہٹے، تو اب کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی امام مومنین کا محافظ ہے، اور مومنین انشاءاللہ زواری پہ ضرور جائیں گے. یہ امریکہ و اسرائیل یہودی جتنے بھی کوشش کر لیں اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو دعا کریں جتنے مومن وہاں گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کا دل کرتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہ مبارک سفر نصیب فرمائے. موضوع تو میرا تھا لیکن قاضی صاحب کو اس قصیدے سے نا میرا سارا ذہن ہی تبدیل ہو گیا، تو میں وہ حدیث اس لیے پڑھ دی جناب زہرا کے حوالے سے. دوستو بزرگوں، دعا گو ہوں کہ خداوند عالم اس ذکر اہل بیت کو، اس مجلس حسین کو، اس ذکر محمد وال محمد کو ہمارے لیے اور بانیان کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں تمام کے لیے نجات کا سبب قرار دے. دوستو بزرگوں، بلا تمہید کے گفتگو شروع کریں. خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رحمان اللہ نے، اس کریم خالق نے
اس مہربان اللہ نے اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اہل بیت جیسا گھرانہ عطا فرمایا ہے۔ ہاں جی، میں نے کسی سے نہیں کہنا کہ آپ نعرہ لگائیں، نہ، آپ مومن سارے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو جتنی مودت ہوگی آپ اتنے اظہار کر لیں گے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، خداوند کے اس دیے ہوئے تحفے پر، اس ہدیے پر، اس گفٹ پر جتنا بھی اس خالق کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ زندگی تمام ہو جائے، اس ایک نعمت کا شکریہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اب مجلس کے بعد آپ گھر جائیں گے، انشاءاللہ آپ گھروں میں جانا نصیب ہو۔ گھر جائیں گے جب تنہائی کے لمحات آپ کو میسر آئیں، اکیلے بیٹھے ہوں، تنہائی میں بیٹھے ہوں، اپنے گریبان میں جھانکنا ضرور کہ اگر اللہ یہ محبت، یہ مودت، یہ غلامی اہل بیت والا تحفہ ہمیں عطا نہ کرتا، نہ جانے زندگی میں کس کس بھکاری کے دروازے پہ جھکنا پڑتا جا کے۔ ہاں جی، اگر یہ غلامی اہل بیت والا تحفہ اللہ عطا نہ کرتا، نہ جانے کس کس بھکاری کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنی پڑتی۔ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں، حق یہ بنتا ہے جو ان کا ہو جاتا ہے جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہاں جی، جنت اس کا کیا بن جاتی ہے؟ مقدر۔ اللہ نے ہمیں بامثال، بے کمال رہبر عطا کیے ہیں، سار اٹھا کے جیا کرو، فخر کیا کرو۔ اس بستی میں نہیں، اس سڑک پہ نہیں، میاں چنو کے مین چوک میں کھڑے ہو کر ان 14 میں سے جس کا بھی نام لو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ہاں، اللہ جن سے پیار کرتا ہے ان سے ہمیں محبت کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اللہ نے ان ہستیوں کی محبت عطا کی ہے۔ اس خالق نے خالق ہو کر اپنی مخلوق کے لیے جتنے کمالات خلق کیے ہیں، جتنے فضائل خلق کیے ہیں، وہ سارے اس گھرانے کو عطا فرمائے ہیں۔ کوئی کمال ایسا کمال نہیں جسے کمال کہا جاتا ہو۔ آپ لطف نہیں لے رہے۔ تو مجھے بھی 15 سال ہو گئے، میں تو بلا نہ لیا تو مینوں مولوی نہ آکھے۔ اب میں نے تھوڑی جی تمیدی جملے آکھ لینا دیو، میں سارے شیعہ نو جانتے ہیں، نارے لوائی دے کیویں، یہ میرا سارا طریقہ ہے۔ 15 سال ہو گئے آخر سالوں میں۔ ہاں جی، ہوں میں چاہواں تانوں ہوں چھت نہ لا چھوڑا، ویکھے ذرا۔ ہاں جی، تو میں چاہنا کہ تانوں عقیدہ سنا جاواں تھوڑا جہا، ٹائم میرے کو تھوڑا ہے، ورنہ سانوں سارے ٹیکٹ آؤندے نے مجمع بلائی دا کیویں۔ ہاں جی، آکھو گا ذرا ایک باری یا علی سارے مل کے۔ یا میں کیا، اللہ نے جتنے بھی کمالات خلق کیے ہیں سارے اس گھرانے کو، اور سارے ان 14 معصوموں کو، 12 اماموں کو، 5 تن پاک کو دیے ہیں۔ میں طالب علم ہو کہ یوں عرض کیا کرتا ہوں، کمال ہوتا ہی وہ ہے جو اس گھر سے نکلے۔ کمال کہتے ہی اسے ہے، فضیلت کہتے ہی اسے ہے جو اس گھرانے سے نکلے۔ عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے۔ کیوں بھی ہے یا کوئی نہ، وہ پروگرام ہے جان دے ہو، نبی کتنے؟ 1,00,000۔ یہ سارے نبی نہیں ہیں، ان میں 313 رسول ہیں۔ نبی ہمیشہ رسول سے افضل ہوتا ہے، اور ان میں سے 5 پھر سردار ہیں جنہیں اول العظم کہا جاتا ہے۔ اول العظم، اور میرے کو ٹائم نہیں، میں تم تشریح کر بکھائیاں بھی ایک کیٹیگریز اللہ کیوں بڑھائیاں، نبی، رسول، اول العظم۔
بہرحال مقدی گل انج مکائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رہبر بھیجے، جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب کو معصوم بنایا۔ آدم بھی معصوم ہے، نوح بھی معصوم ہے، ابراہیم بھی معصوم ہے، اسحاق بھی معصوم ہے، ہاں جی اس کے بعد یعقوب بھی معصوم ہے، موسیٰ بھی معصوم ہے، مریم کا لال بھی معصوم ہے، اس جگہ کے غیور مومن و آمنہ کا لال بھی معصوم ہے۔ نبی سارے معصوم ہیں، بیوی کسی کی معصومہ نہیں۔ ہاں آدم سے لے کے خاتم تک نبی سارے معصوم۔ اور سوانی کہہ نبی دی معصوم، ہون گل سمجھیں دے بیٹھے ہو، زوجہ کہہ نبی دی بھی معصومہ، بیوی کہہ دی بھی معصومہ نہیں، کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں۔ عورتوں کی تاریخ میں اللہ نے ایک ہی عورت کو معصومہ بنایا، نام ہے مریم، شوہر ہی نہیں دیا۔ ہون تا بولو یار میں قرآن پڑھتا بیٹھا ہوں، یہ گھٹیجے بیٹھے امامہ ویک کے ویسے ساڑھے شیعہ قوم دے 12 بج بھائی دن، ہاں جی اور ڈریا نہ کرو، اسی تواڈے خیر کھائیں انجے سانو دشمن علی بنائی ودن لوگ، اسی علی دی دشمن نہیں، غلام ہے اللہ دا نام منو، ہاں جی اور علم عالم کو اللہ بنانے اللہ دے بندے ہو، اے تو نفرت نہ کرو، ہاں جی حرملہ دا کردار ویکھیا نے، حرملہ دا کردار سن دے ہو، اس لانتی نے کربلا چ ترائے تیر مارے تے کربلا دا نقشہ پلٹتا پھد کے، تو اس دا ایک سوڑے نے ترائے تیر مارے نے، اس نے ترائے، پہلا تیر اس نے جناب عباس دی مشک چ مارے ہے، دوہ تیر جناب الاسگر نو تیج امام حسین دی پیشانی دے وچ تے جناب زہرا دا لال گھوڑے تے سنبھل۔ اچھا ہن سنو، آج بھی لوگ وہ حرملہ والا کردار ادا کر دے پہن، ہاں جی ساری فوج جناب عباس نو تیر مریندی پئی ہے بھی پانی خیمے تائیں، اور میں مثال دین لگا جو ساڑھے خلاف کیا ہوندہ پہنے سمجھو اس گل، باقی تو اپنا کیدہ مرضی ہے، باہر ڈھکو آکھو تے باہر حقو آکھو، یہ کوئی مرضی آکھو سی تو خادم آئیں، جنازہ ہی ایسا بغیر فیس تو پڑھاؤ نہیں آئے، نکاح ہی پڑھ دیں، کانڈی تو ساڑھی کٹ دے ہو، 80,000 لینا نہ توڑا جنازہ پڑھا سکتے، نہ توڑی کہ خوشی چ داخل نہ کسی کمی چ موڑی تو ان دے پیچھے بج دے ہو، تے ساڑھی کانڈ گریبہ دی کٹی رکھ دے ہو، اسی توڑے خیر کھائیں مخالف نہیں آئے، سمجھیں دے کھڑے ہو، اوہ اپنے اے گال میں حقیقت کرے نہ کھڑا متا کتے کاوڑ جاؤ، جے کاوڑ جاؤ تو رابر میں رزق نہ تسی دینا ہے، خدا رزق دیندہ ہے، ہاں جی او میں سید ہوں، میں یہ گال سنیا میں انہوں اینج کرنا ہوندہ، میں انہوں اینج نہیں کرنا ہوندہ، اے گال یاد رکھ لوے، تے میں انہوں 15 سال جاندہ ہے، میں ٹھلی گال کرن دا آدھی ہیں، تُس تا بندے 4 بیٹھو 4,000 دا مجمع ہوندہ ہے، تو کونڈ کی تالا خادم پڑھ دے بیٹھے ہوندے ہیں، ہاں جی یہ پہلا مقام نہیں کہ میں انہوں شناختی کارڈ تے مجلس مل گئی، یہ گال کوئی نہیں، ہفتے 3 پروگرام ہوندے ہیں، ہاں جی تے گال سمجھو اے جڑے امام آڑا توڑا خیر خواہ دشمن نہیں ہے، جدو یہ پڑھنا آوے ویکھو نہ ساڑا پنڈال خالی مولوی آ گیا سال ہے یہ بھاج کے، تاں تو ساڑی شیعہ قوم دی رڑی نکلی پی، نہ نماز نہ روزہ نہ حاج نہ کوئی شاہی کوئی نہیں، ہاں جی اے حرملہ والا کردار ناراض نہ اسے میں تانوں او کربلا تجزیہ کر کے دسن لگیا نے، سارے فوجی جناب عباس کو تیر مار رہے تھے، انہیں بلایا عمر ابن سعد نے کہ حرملہ پانی خیموں تک نہ جائے، اور حرملہ ویکھیا بھی اتنے تیر جو جناب عباس نو وجدے پہن تے کیڑا فرق پیا، وہ تو موڑ اونجے گھوڑا دوڑا کے خیمے آل، میں ایک تیر جناب عباس نو مار چھوڑا کیڑا فرق پئی سی، اس نے ویکھیا اصل طاقت جناب عباس دی جسم نہیں مشق ہے، مشق، اس نے جناب عباس نو تیر نہیں ماریا، اس نے کتھے ماریا ہے، مشق کو تیر لگا، مشق میں مارا ہے تیر، مشق میں، جیسے مشق میں تیر لگا پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، فرمایا گھوڑا اب مجھے خیموں میں نہ لے جا، واپس لے جا، میرا مقصد۔ آج لوگ ممبر پہ آ کے وہی حرملہ والا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہماری شیعت کی طاقت ہے ہمارے علماء، ہماری شیعت کی طاقت کیا ہے، ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہاں جی ہمارے عالم، تو لوگ کیا کرتے ہیں آج عوام کو آ کے انہی کے خلاف اکسا کے تیر مارتے کہ عالم دین کے پاس نہ جانا، جانتے ہیں شیعت کی طاقت عالم ہے، اگر عوام کو عالم سے ہٹا دو شیعت ختم ہو جائے گی، ہاں اور منہ پھٹا نہ کر، میری گال سوڑ میں تینوں حقیقت سے نہ کھڑا، آج یہ کچھ ہوں پہنے، ساڑھی طاقت کیا ہے، ساڑھی طاقت ہے علماء،
ہاں جی ساری طاقت ہے آیت اللہ جنوں مراجی آدھے او اللہ دے بندے ہو اے پچھلے نے ویکھیا ویڈیو کڈ کے عیسائیاں دا سب تو وڈا پوپ پادری ہاں جی چل کے آیا نا نجف آیت اللہ سستانی نو ملن کون آیا نے عیسائیاں جنوں بادشاہی جھک کے مل دین پوری اپنی کیا کر دین اس دی عزت کر دین انہوں اپنا فیسلٹیز دیتیاں انہوں سیر تے بہون دین او بندہ خود چل کے کتھے آیا نے نجف اشرف دے وچ تے اپنے عالم کیڑے ہیں آیت اللہ سستانی ہاں جی 2 کمریاں تے او دا مکان مشتمل ہے او ہے بھی کرائے دا ہاں پوری دنیا دا ارباں خرباں دا خمس اس کو اکٹھا ہوندا ہے تے مکان دے 2 کمرے او بھی کرائے دے وہ پوچھے گا کہ بلا اتنے پیسے ہوندے مکان تا بنا لو ہونے کہ میرا تھوڑا ہے تو مال امام ہے میری یہ پراپرٹی ہے میں تو لاؤنا ہے لوگ دی صلاح و بابود واسطے او بابا مطلب پتہ کیا ہے یہ امام دا نیب جدو امام دے نیب ایک سید نے آج عیسائی نو منوا لیا ہے تے کل جدو زمانے دے امام ہونا عیسیٰ کیویں نہ آوے ہاں اوہ اپنی طاقت ہی ہونے منو اللہ دے بندے ہو آج لوگ حرملہ دا کردار ادا کرتے پہن ساڑی تھوڑی طاقت ہے انہوں تیر مار دے کھڑے بھی کیا کرو عوام نے انہوں تو دور کر چھوڑو جدو انہوں تو دور ہوگی عوام تے اپنے شیعت دی سمجھا کھڑے نے اس دور دے وچ گل سنے اس دور دے وچ سب سے زیادہ جس مذہب کی ترقی ہوئی مذہب شیعہ ہے لوگ جوک در جوک مذہب شیعہ نو اختیار کر دے پہن اے بھلا اربعین کیوں بند ہوئی ہے اسے واسطے بند ہوئی نے بھی ایڈا وڈا اجتماع لوگ دنیا حیران ہیں 8-10 کروڑ بندہ تے جڑا ساڑھے پاسوں جاندہ ہے انہاں دا بن کے آ جاندہ ہے انہوں روکو کیوں یہ مذہب شیعہ اختیار نہ کرن اور جان دے ہو قاسم سلیمانی دا شہید ہو گیا قاسم سلیمانی ہاں جی شہید ہو گئے نا اللہ نے درجات بلند فرماوے پچھلے سال ہاں جی انہوں داعش والے نے کیا کیتا انہوں نے جناب کربلا دے سارے مکان کرائے تے لے لیس کیا کیتے کرائے تے لے کے بھی شیعہ ہونا اربعین تے اساں جناب حملہ کر کے ایک تا مولا حسین دا روضہ شہید کر دے دوسرا کوئی شیعہ ہی تھے آکے وڑسی نہیں قاسم سلیمانی اعلان کر چھوڑیا میڈیا بلا کے انہوں نے کہا سعودیہ سن لے اگر کسی ایک زائر کا بال بھی ٹوٹا میں ظہر کی نماز جنت البقیع میں جا کے پڑھوں گا ہاں سن لے بات اگر کسی ایک زائر کا بال بھی ٹوٹا میں جنت البقیع کی نماز پڑھنی ظہر دی جا کے مطا کسے بھول چویں ہاں میں نے امام زمانہ دی تائید حاصل ہے سمجھے نہیں اور سمجھو یہ توڑے امام آلے خلاف نہیں ہیں توڑے خیر خائن انجے لوگوں نے سانو ساڑے خلاف کر چھوڑے اے دشمن علی یہ ڈھکو اے وہابی ہو خدا دا نام منو ڈھکو کوئی ورکہ ہے وہ تو قوم ہے قرآن ہی ڈھکو ہو گیا حدیث ہی ڈھکو ہوگی تو مومن جڑا شراب پی وہ مومن نماز کدے پڑھی نہ ہوئے مومن جڑا 5 ٹائم دا نماز ہی ہوئے ہاں جی علم حاصل کر کے ہوئے دشمن علی جنہیں کدے سجدہ نہ کی تو علی دا سجن سبحان اللہ بھئی کیا بات ہے وہ کوئی معیار تا بناؤ شیعت دا اور میرا ایک دوست آئی 14 جماعتہ پڑھے نراض نہ ہے انہوں ٹائم تھوڑا ہے بھائی اوڑے آگئے اچھا نراض نہ اسو ٹائم نہ یار چلا جاوے تے او میں نو آکھن لگیا میں آکھا یار 14 جماعتہ پڑھے اللہ دا نام مانا تو تا اے نا ادلی مار قرآن دا ترجمہ تو پڑھ یار ہاں جی بھی اب شیعت دا اپنا یہ ساڑھے مقاصد کیا ہے ساڑھا مذہب کیا ہے پھر اس بعد حدیث پڑھ کوئی عقائد دی کتاب پڑھ وہ ہفتہ کی قرآن پڑھے اس نے انہوں نے کہا مولوی صاحب معاف کرے قرآن ہی میرے عقیدے دے خلاف ہے لا حول ولا قوت الا باللہ انہوں تو یہ حال بن گیا اللہ دا بندے وہ کہتا قرآن ہی میرے عقیدے دے بھی یہ تا قرآن تو ہی گال ٹپائی کھڑن بیلی بھی جیڑا میں عقیدہ بنا لیا بس جو میں کہوں وہی قرآن کہے بس ہاں جی وہ یہ حال بن گیا اللہ دے بندے ہو تسی کتھے بیٹھے ہو میڈیا کوئی نہیں چلاؤں دے اے چل ویکھو کیا حال بنے پہ نا میرا عزیز اے ممبر پہ آ کے نا امام حسین کی اوپن یونیورسٹی اللہ تعالیٰ نے ایڈی وڈی نعمت سانو شیعہ قوم دیتی نا علم دی بھی ہر ادارے ہر یونیورسٹی ہر کالج کے کچھ اصول ہوتے ہیں ایسی وردی ہو اتنی عمر ہو پیچھے اتنا پڑھ کے آئے
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆਵੇ ਸਹੀ, کوئی قید نہیں ہے جو بھی آئے. ہاں جی لیکن انہوں نے یاد رکھا چھوٹے جی مثال دے وہاں کپڑی جو نہ سی. ہاں جی فیکٹری جی ملازم کام کرتے ویکھے کوئی بھی فیکٹری ہوئے, اب مثلا کپڑے دی فیکٹری ہے. ہاں جی انہوں نے بڑا بہترین مال تیار کر کے 4-5 جوڑے باہروں شیشے دے وچ لا کے ٹنگے تے او میاں او دل وے دئی کوئی نہیں, رجوع ہی کوئی نہیں کریندا. وہ مالک سر کے پھڑ کے بہ جا سی, او مزدوروں گل سنو, کاریگروں گل سنو, میں تہاڈی تنخواہ روکی نہیں, میں تہاڈا حق ماریا نہیں. یہ دو ہی وجہ ہو سکدیاں نے, میرا مال نہیں وکدا پیا, میں ایڈا خرچہ کیتا ہے, یا تسا بے ایمان ہو, تسی مال صحیح تیار نہیں کیتا, یا مٹیریل ناقص ہے. اس تو علاوہ اس دو تی وجہ ہو ہی نہیں سکتی. بھی تہاڈے میں تنخواہ ہی دیتی ہے, میں تہاڈا حق ہی نہیں ماریا. یہ لوگ مال دی طرف رجوع ہی نہیں کرتے پے, کوئی بھائیں کے وہی دئی نہیں پیا, ایڈا میرا لاکھ کروڑ روپے دا خرچہ ہو گیا. او بھائی گل سنو, مجلس حسین تو بعد ویکھیا جدو بندہ مسجد نظر نہ آوے, ممبر والا دا قصور و مال صحیح تیار نہیں کر سکیا, اس نے صحیح حسینیت تانوں نہیں دسی, تساں انہوں حق دیتا ہے, وہ دی نیاز نہیں ماری, وہ دی فیس نہیں گھٹائی. یا تو تہاڈا قصور ہے تسا آپ بے ایمان بن گئے ہو, یا ممبر والے دا قصور ہے ایک بندہ کوتاہی کردا پیا ہے. اے گل میری سوچے غور کرے, اے میں نے چھوٹی جی ہن ہور ایک گل دسے تے ٹائم میرا ختم ہو جانا نے, میں پڑھوں جناب زہرا, لیکن میرا دل ہے درد ہے شیعہ قوم دا. یار چھوٹی جی میری گلاں سن لو تے ناراض ہی نہ ہوئے. اے میں نے دسو کہ بھلا اے جیڑا اپنا بچہ سکول داخل کراؤن جاندے ہو کوئی نہ, انہوں نے کہا ایڈی فکر ہے مولوی صاحب, فیڈر ہاتھ چندے 3 سال دا سکول ہوندا ہے, مسجد جاوے نہ جاوے سکول واجب ہے. ہیں عالم دین کو جاوے نہ جاوے, قرآن پڑھے نہ پڑھے, بس ABCDFG آنے چاہیے. ہاں جی یہ ڈگریاں کام نہیں آنیاں, پہلو اپنے بچے نو صحیح شیعہ بنا, ان وکیل بنا, لائر بنا, ڈاکٹر بنا, پہلے علی کا شیعہ بنا, اسے شیعہ جہاں. اچھا بچے کو داخل کرانے گئے آپ اسکول, اچھے ادارے میں, بہترین ادارہ, اور میرے پنجابی چ گل کراں, سمجھتے بیٹھے ہو. اچھا میں جٹ جہا بندہ تو میرے جٹکیاں گلاں آؤندیاں. اچھا یہ گل سن لو بھائی, وہ تو نہ دا داخل کرایا بچے دا سکول پہلی جماعت دے رجسٹر تے. اچھا یہ دسو یہ جڑا بچہ داخل کرائے ہو وہ دا نا ہی داخل ہو گیا, یہ نا داخل ہون دی وجہ انہوں پڑھنا لکھنا آ گیا؟ اب بولو تو صحیح یار, بھی پہلے دن دا نا تسا داخل کرایا ہے, وہ دا نا ہے, وہ دے پیو دا نا ہے, اتنی تاریخ نو پیدا ہویا ہے. اچھا وہ نا داخل ہے, سکول چ انٹری ہوئی ہے, جو لکھنا پڑھنا, تو بچہ کی کرے؟ روزانہ جاوے سکول, ماں بہترین یونیفارم بہترین, ہاں جی پاؤڈر شوڈر لا کے, سرما پا کے, کنگھی شنگھی کر کے, ہاں جی سکول کے دروازے پہ جا کھڑا ہو جاوے, ساڈا سکول زندہ باد. کیا کہ ساڈے سکول دے کمرے بڑے سونے, ہیڈ ماسٹر زندہ باد, ساڈا فرنیچر بڑا خوبصورت, اے پکھے ساڈے بڑے چلے پین, اے فرنیچر بہت خوبصورت ہے, ساڈا استاد بڑا امیر ہے. 5 سال تائی سکول وڑے نہیں, انہوں لکھنا پڑھنا آ جا سی. ایو اسا کیتی کھڑے شیعہ اپنے مذہب دے نال, اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے والا بندہ عالم نہیں بن ویندا. یہ تا انٹری ہوئی ہے کہ تو شیعہ ہے, علم سیکھنا پے سی. ہاں ہاں ایویں بندہ عالم نہیں, نعرے مارنا بندہ عالم, یہ تا انٹری ہو گئی, داخلہ ہو گیا, تو مذہب شیعہ دے وچ آ گئے. عالم نہیں بنیا, عالم بنن واسطے قرآن با ترجمہ پڑھ, ناجل بلاغہ گھر دے وچ لیا, صحیفہ سجا دیا, رکھ کہ آیت اللہ دی, ہاں جی رسالہ عملیہ تذیل مسائل گھر لیا, تے اینج کار جڑا تو عقیدہ رکھی ودا نا, عقیدہ پھر کسی عالم تو چیک کی کرا, میں صحیح لئی ودا یا خراب ہے. سنیا ہے گل میری آخری نے, تسی تلقین پڑھ دیو, کوئی نہ پڑھ دیو, تواڈے پاس رواج کوئی نہیں, بول لو یار سارے شیعہ کیڑا نہیں پڑھتا تلقین, ہاں جی پڑھ دیو تلقین, کوئی نہ پڑھ دیو. اچھا یہ دسو بھئی یہ مرن تو بعد پڑھنی چاہیے دی یا زندگی چ پڑھنی چاہیے دی؟ انہوں نے کہا نہ مولوی صاحب نہ پڑھا کے موت نہ آ جائے, اللہ دا نہ ہی میں ہجے پتہ نہیں کہ پلاٹ لیا 20 سالاں بعد پروفٹ ملنا, ہاں جی کل دا پتہ نہیں, تو 20 سالاں نے تجربے کیتی ودا 20 سال بعد میرے جڑو نا شن سورائی نکلے گی. بہرحال سنیں
یہ جڑی تلقین ہے نا میرا بھائی، تلقین یہ صرف میت واسطے نہیں، یہ زندگی ایک باری ترجمے نال پڑھ تاکہ تینوں شیعت دے عقیدے دا پتہ چلے کہ شیعت دا عقیدہ او یہ پتہ کی تلقین ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی اور تہران شہر جڑے ظاہر بیٹھے اور میری گواہی دیا ہے، اور ظاہر بیٹھے ہو نا ایران دا دار خلافہ تہران، او دے وچ شاہ عبد العظیم حسنی امام حسن دی پشت 7ویں پشت چو شہزادہ سید امام علی نقی علیہ السلام دے دور چ گزریا ہے بندہ، تے اے دا مقام ایڈا بلند ہے، جا کے پڑھ لوے مفاتیح الجنان دے وچ 10ویں امام فرمایا ہے جس نے تہران میں شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کی یوں سمجھے اس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی ہے۔ ہاں ایڈا وڈا، بس میں ختم کریں دب، ہاں اس نے کربلا میں امام حسین کی زیارت کی۔ یہ شاہ عبد العظیم حسنی ہون امامت دی نسل چوں، امام حسن دی نسل چوں، ایک دم امام دا سکا رشتہ دار آیا، مولا میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تے اگر میرا صحیح ہویا تے تصدیق کر چھوڑے، اگر کتے خرابی ہوئی تو میری اصلاح کر دے۔ ایڈی آپ تلقین میت تے پڑھ دے، ایو شاہ عبد العظیم حسنی نے داویں امام دے سامنے اپنا عقیدہ بیان کیتا جتوں تلقین بنی ہے۔ تلقین پہلو ہی آئی لیکن باقاعدہ طور تے امام علی نقی دے سامنے شاہ عبد العظیم حسنی نے اپنا عقیدہ بیان کیتا س، وہ بن گئی تلقین قیامت تک۔ کیا ہے یہ پڑھیں دی رہی سی، ہون دسو تو صحیح، امامت دی نسل دے وچوں شاہ عبد العظیم حسنی نو یہ ضرورت پہ گئی کہ میں عقیدہ چیک کراواں، آپ ایڈے عالم ہو گئے کسی کو عالم کو جا کے باندھ ہی نہیں، اپنا عقیدہ تو میں چیک کراؤں بھی صحیح، اپنے عقیدے تو ودا ہی ہاں یا کوئی نہ ودا جی نہیں، یہ جڑا قوم 20-25 سال پڑھ کے آئے جاہل ہے تے میں ایتھے گھر بیٹھا جٹ عالم ہاں، ہاں جی جڑا نجف چو پڑھ کے آؤ بے وقوف ہے تے میں مولوی صاحب تین تو پتہ ہی نہیں، میں تیرے تو ڈھیر عالم ہوں، اللہ دا نام مان انج نہ کر، نہ دین دی رڑی کاٹ نہ اپنی آخرت دی رڑی کاٹ، اپنا عقیدہ عالم دین تو چیک کرا۔ ہاں جی میں صحیح شیعت عقیدے تے ودا ہی ہاں یا کوئی نہ، جیدہ عقیدہ صحیح ہویا عمل اسے دا اللہ قبول کرنا ہے، ایک گل یاد رکھ لوے، مقدمہ صحیح ہو سی تو کیس اگے چل رہا ہے، جی تو مقدمہ ہی صحیح نہ ہوئے کیس اگے اے ہون وعدہ کر دیو تلقین پڑھ سو گھرن جا کے امیت علی ترجمے دے نال، لے میری مسجد نا اس مجلس دا مقصد ہی پورا ہو گیا ہونا دا، ہاں جی کسی ایک بندے دی اصلاح ہو گئی تو ساڑی کامیابی دا ذریعہ نہیں، اللہ دے بندے ساڑا کل روز قیامت۔ بس میں آخری گال، حضرت ام خالد صحابیہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھی، بس بھائی ام خالد اینو آئی کھانسی دی بیماری، کھاگ لگی ہے دمہ، یہ آئی 6ویں امام کو لے، مولا مدینے میں نا ایک طبیب آیا ہے ڈاکٹر، وہ دوائی دیتا ہے، دوائی دیندہ ہے تے وہ کھانسی ختم ہو جاندی ہے، کیا اس میں طبیب کو دوائی لے لوں؟ اللہ اکبر، وہ شیعت آدھے کس نو ہیں، اصل شیعہ ہندہ کون ہے سمجھیں دے کھڑے ہو؟ مولا فرمایا تو لے لا دوائی، تو میرے کو پوچھنے دی کیڑی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نا مولا نا، میں تانوں منیا امام، کل روز قیامت اللہ نے جتنے دنیا میں عمل کیتے ن کام کیتے ن، ایک ایک کام دے بارے میرے کو پوچھنا ہے بھی تو وقت دے امام تو پوچھ کے کیتا ہی اپنی مرضی نہ کیتا ہی۔ ہوئے 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 ہو گال سمجھیں دے بیٹھے ہو، آج تک کوئی مولوی تو نہیں پوچھتا تو امام تا دور دی گال ہے، ہاں جی او سمجھو خدا دی قسم ہے اس دور دے شیعہ کی ہو جائے نہ سکے دے طور پہ ہیں، ہاں جی میری گلاں تو بڑیاں عجیب جیاں لگنیاں مولوی کی آکھی جاندے سن، اب بندہ ہوئے نا بریانی کھاوے تو بڑی چاس آوے گوشت والی بریانی دی تے موڑو بیمار ہو جاوے جو وہ بریانی کھواؤ تو لگنی کوڑی ہے، وہ بریانی کوڑی نہیں، وہ اندر اگو خراب ہو چکے ہے، اور تانوں دین دسے نا عالم دین تک کبڑی جاؤ اندر سوچو اس دین تو کڈے دور ہو چکے ہیں، سانو دین چنگا ہی نہیں لگتا پہ، وہ سمجھے میری گال، میں توڑا بال ہاں تسی میں تو وڈے بیٹھے ہو، سمجھیں دے کھڑے گال کیا مولا میں نے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نے تجھے آپ کو امام مانا ہے، اللہ نے میرے تو پوچھ لیا ام خالد یہ جو کام کیتا ہی جعفر صادق تو پوچھے ہی،
یا علی تو پوچھے ہی، حسن تو پوچھے ہی، حسین تو جڑے امام دے دور چی ہیں پوچھے ہی. ہاں جی ایک کو پوچھ کے کام کیتا ہی. ہاں جی اس وقت مولا عرض کر دی مولا جڑی دوائی دیندہ وہ جو شراب ہے کیا ہے وہ دے شراب. فوراً فرمایا ام خالد اللہ نے کبھی بھی حرام میں شفا کو نہیں رکھا کبھی بھی. تو سچ گھوٹ لا لیں دیو بعض کو آتا کھانسی لگی پی لا یار کچھ نہیں ہوندہ حرام ہے حرام کبھی شفا نہیں ملے گی. ام خالد اٹھ کے چلی تے پیچھے امام نے صحابیوں نے مخاطب ہو کے فرمایا او میرے صحابیوں میں جعفر صادق کا دل کرتا ہے میرا ہر شیعہ اسی طرح ہو میرا ہر شیعہ. بس بھائی موقع گئی مجلس حاجت نہیں پڑھی ہے ہر ٹائم کوئی نہیں بانی دی حیثیت نہ حاضر ہویا سے تے ناراض نہ ہو سو اگر میری ترکے گل تڑا دل دکھایا نے تے ناراض نہ ہو سو. بس بھائی اس مقام پہ آ کے کھڑی ہو گئی جس مقام پہ کھڑے ہونے کے لائق نہ تھی. اس وڈا مصاحب دا جملہ ہی خوش اس جاتے آ کھڑی اس مقام پہ آ کے کھڑی. کون؟ جناب زینب جس مقام پہ کھڑے ہونے کے لائق نہ تھی. ہاں جی اللہ اکبر. شام غریبہ سے بڑی مشکل رات بی بی کی زندگی میں نہیں آئی لیکن مرنے کی دعا نہیں کی. وڈا اوکھا وقت ہے بچیاں نو یتیماں نو سنبھالنا جلے ہوئے خیمے حسین دے یتیم بال عورت ہو کے بے پلانا اٹھو پہ سوار ہو گئی مرنے کی دعا نہیں کی. سندا میں ہاں جی ذکر سنیا کر سور دا عاشق نہ بن ذکر دا عاشق بن ذکر دا انہاں غریباں دی غربت دا عاشق بن. سمجھندے کھڑے ہو اللہ نے سورہ بھی اللہ اپنا زبان جو تصویر عطا کرے لیکن ذکر دے عاشق بنو سور دے عاشق میں تردید نہیں کریں دا کھڑا ہاں باری ناراض نہ ہو سن ذکر دے عاشق بنو ذکر دے. ہاں جی لفظ حسین آوے تے توڑیاں دھاڑا نکل جانا. ہاں جی مولا فرمایا نا قتیل العبرت میں او غریب ہاں جے سامنے نہ اسی شریف اسی رو پیسی اور رہ نہ سکسی میرا نا سوڑ کی. ہاں جی اساں اینو بہوں جب تک زاکریہ مولوی کلیجہ کڑ کے ممبر تن رکھے توڑے آنسو نہیں ہوندے. ہاں جی یہ نہ معیار بناؤ لفظ حسین ہی کافی ہے رونے کے لیے. بس پڑھنا نماز دا تے رونا حسین دا. ہاں جی اب پرانے بزرگاں دا جملے. بہرحال ہاں جی ابن زیاد کے دربار میں آ گئی مرنے کی دعا نہیں کی. بہت مشکل ہے شرابیوں کے مجمع میں آنا بڑا مشکل ہے اللہ دے بندے بڑا مشکل ہے. ہاں جی پتہ نہیں کیا راز تھا. ہاں جی سید سجاد کی نا حرم صاحب مقتل نے لکھا بس 2 جملے کہ جیسے ہی یزید کے محال پہ نگاہ پڑی نا چوتھے امام کی چیخیں نکل گئی سید سجاد کی. اور تاریخ نے یہ جملے لکھیں مولا فرمایا لیتنی لم تندنی امی کاش سجاد نو ماں نہ جایا ہویا. یہ منظر نہ میں نو ویکھنے پہ نا. ایک صحابی پوچھ لیا مولا یہ تو دسو صبر ختم ہو گیا؟ ہاں جی رون لا پہ ہو. یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا ویدہ نہیں اگے 5 لاکھ بدماش کھڑے نے دن علی دیاں دھیاں ہیں جڑیاں رات نو ماں دی قبر تے جاندیاں اگو شرابیاں دا مجمع ہے اگو ڈھول پہ وجدن شرنائیاں پیاں وجدیاں بھڑکیلے لباس پائی ودن لوگ عید دا سما ہے او شیعہ شادی تے ڈھول نہ ماریا کر زینب دا دل دکھ دئی سجاد دا دل دکھ دئی اے شرنائیاں نہ مایا کر ہووے علی دے شیعہ دا گھر وجے ڈھول اس تو وڈی دکھ دی گل کیڑی ہے. ہاں جی شام علی زینب دا دل دکھ دے سجاد دا دل زخمی ہوندہ نا میرا شیعہ اے شامیاں دا کردار تھا تیرا کردار تھا نا جدو سی گئے شام دے بازار. برحال ہاں جی ام حبیبہ مکان دے چھت کھڑی ہے. ہاں جی ویدی پئیے ایک مختصر جیا قافلہ ہے چند سارن جڑے نیزیاں تے سوار ہیں. میں اپنے برامہ دے واسطے برا واسطے بھی تھوڑے واسطے جملہ آدھا اب پڑھ دے رہن دیں جناب عباس
عباس دا سر نیزے تے سوار کوئی نہیں، باقیاں دا سر نیزے تے سوار آئی، اگو تشریح کریں دیں اے نا دی محبت ہے، لیکن جملہ ٹھیک نہیں کہ سجاد زینب دا سر ننگا نہ ویکھ سکدا، اس واسطے جناب عباس دا سر نیزے تے سوار نہیں، اے وجہ نہ آزادارو، اے وجہ نہ جڑی تاریخ لکھی وجہ اے ہے جدو اپنی آنکھ چو تیر مولا کڈن لگے نا انجے زانوان دا سہارا لے کے ظالم ایو جیا گرز مارے عباس دا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہاں جی اتے سوار کرن دے لیک نہ، اس واسطے گھوڑے دے گال چھپایا ہویا ہے۔ یہ لوگ پڑھ دے نہیں، ڈر تو مومن کوئی ماری نہ جاوے کو کھڑو کے بڑا سخت پردہ کھڑا ہے، اصل حقیقت یہ ہے جناب عباس دا سار ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، وہ نیزے تے سوار کرن دے قابل ہی نہ، بلا اے دسو کھا بلا عباس ایڈے حیالا تے حسین زینب نو ویکھ سکتا ہی سار دے ہوتے، علی اکبر ویکھ سکتا ہی، ہاں قاسم ویکھ سکتا ہی، یہ وجہ نہ، وجہ یہ ہے کہ عباس دا سار اس لیک نہ رہ گیا ہی کہ نیزے تے سوار ہویا۔ بس میں ختم پہ کرے نا، ہاں جی حبیبہ کھڑی ہے اپنی نکرانی سے کہتی ہے حبیبہ میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہوں، اور ہمارے مذہب اسلام میں قیدیوں کو پانی پلانا ثواب ہے، یا پانی کا جام بھر کے لے آ، میں ان قیدیوں کو پانی پلاؤں گی اور اپنے حق میں دعا کراؤں گی۔ ہاں اللہ کہیں شریفوں دے وقت نہ لے ہوئے، یہ جو قافلہ ہے نا دے گھر دے سامنے جناب زینب نادی روک کو قیدن، ہائے 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 کتھے نبی دی دھی تے کتھے قیدن، اے شریفان دا وقت آ گیا نا، ہاں جی قیدن روک، یہ جو 4 سال کی بچی تیرے ساتھ ہے نا اس کے ہونٹ بتا رہے ہیں بڑی پیاسی ہے، کہا ہاں کربلا سے لے کے اب تک جی بھر کے پانی پینے کو نہیں مل سکا، کہا میں نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں تیری اس بچی کو پاؤں گی پلانی، تو بلے میرے حق میں 3 دعائیں کر۔ علی کی بیٹی نے کہا دعائیں پہلے کرا لے، لج پالن دا گھر جو ہاں جی کریمہ دا گھر جو دعا کرا لے، بعد میں میری بچی کو پانی دینا۔ ہاں کہا قیدن پہلی دعا مانگ جی میں تیرا گھر اجڑے انجے میرا گھر نہ اجڑے۔ علی دی بیٹی آمین آکھے، رولا رولا تیری اپنی مرضی ہے، ہاں جی علی دی بیٹی اگو آمین آکھے نے کہا قیدن دوئی دعا کر اے جی میں تیرے بچے یتیم ہوئے ہیں اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ہاں جناب زینب نے آمین کہا قیدن دعا کر، وڈی اوکھی مشکل دعائی، کہا قیدن دعا کر عرصہ ہوا ہے میں مدینے نہیں گئی، اور لفظ مدینہ اڑائی عزادار۔ علی کی بیٹی نے آمین نہیں کہا، کہا بتا کنیز خدا تیرا مدینے کون رہتا ہے، اور کہا میرے امام علی رہتے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام زینب ہے، میں اپنی شہزادی کی زیارت نہیں کر سکی، نام زینب آنا تھا عزادارو۔ جناب زینب فرماتی ہیں ام حبیبہ اگر اس بازار میں علی کی بیٹی آئے پہچان لے گی اللہ تیری عزاداری قبول کرے، کہا چپ کر، کجا شرابیوں کا بازار، کجا علی کی بیٹی، کجا بدماش، کجا زینب، اتنا لفظ کہنا تھا عزادارو، سر سے بال ہٹا کے کہتی ہے ام حبیبہ پہچان، ہذہ زینب و ام کلثوم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔